الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ معزز حاضرین، رمضان کے بعد آج یہ پہلا جمعہ ہے۔ رمضان کے دوران کا جو ماحول تھا اس ماحول میں اور اب کے ماحول میں بڑا فرق ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہمارے اور آپ کے گھروں میں الحمدللہ بڑی پابندی سے نمازیں ہوئیں، لوگوں نے وقت نکال کر قرآن کی تلاوت کی، تراویح پڑھی، طاق راتوں میں جاگ کر عبادت کی۔ ایک بڑا ہی روحانی اور بڑا ہی عبادت کا ماحول ہمارے گھروں میں تھا۔ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھتے تھے، اب بھی نہیں پڑھ رہے، ان کا کوئی شکوہ نہیں۔ وہ رمضان میں بھی روزہ نہیں رکھتے تھے، رمضان میں بھی قرآن نہیں پڑھتے تھے، ان کی زندگی اب بھی ویسی ہی چل رہی ہے، ان سے شکوہ نہیں ہے۔ شکوہ اس بات کا ہے کہ ہم نے رمضان میں تو نماز پڑھی اور رمضان کے بعد ہم نماز سے دور ہو گئے۔ رمضان بھر ہم نے خوب قرآن پڑھا اور اب ہم نے قرآن کو لپیٹ کے رکھ دیا، طاق راتوں میں جاگتے رہے اور اب فجر میں بھی سوتے رہے۔ نماز کے ٹائم کے دوران اب گھروں میں جماعت ہونی بند ہو گئی، یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار ہمیں استقامت کا حکم دیا ہے، فاستقم کما امرتا، اے نبی آپ جمے رہیے۔ دین اس کا نام نہیں ہے کہ جذبات میں آدمی پانی کے بلبلے کی طرح اٹھا اور پھر بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا بھی عمل کرتے تھے تو ریگولر کرتے تھے۔ آپ جو بھی نیکی کا کام کرتے تھے پابندی سے کرتے تھے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی سفر میں، حضر میں ہمیشہ رات میں 11 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ اگر کبھی کسی عذر کی وجہ سے بیمار ہو گئے آپ یا رات میں نہیں اٹھ پائے تو اس 11 رکعت کی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 12 رکعت نماز پڑھتے تھے، یہ آپ کا معمول تھا۔ تو ہمارے نبی کی سنت یہ نہیں ہے میرے بھائیو جو آج ہم نے طریقہ اپنایا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ نیکی کا کام کرنے کے بعد اگر آدمی کو اور زیادہ نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کی نیکی اللہ کے یہاں قبول ہوگی، اور نیکی کرنے کے بعد آدمی تھک کے بیٹھ جائے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ شاید اس کی نیکی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ میرے بھائیو، ہمارا ملک اس وقت ایک بہت بڑے کرائسس اور ایک بہت بڑے بحران کے دور سے گزر رہا ہے۔ پچھلے 2.5 مہینوں سے ملک کا کاروبار اور ملک کی معیشت ٹھپ ہے۔ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، شاید 1 جون سے کھل جائے، ابھی گارنٹی کے ساتھ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ بیماری وائرس ابھی بھی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے جو لوگ مرے ہیں، جو لوگ بستروں پر پڑے ہیں، ہاسپٹلوں میں ایڈمٹ ہیں، وہ تو اپنی جگہ ہیں۔ اس بیماری سے جو لاک ڈاؤن ہوا، اس لاک ڈاؤن نے کتنے لوگوں کی جان لے لی اس کا کوئی شمار نہیں۔ آپ تصویریں دیکھیے جو بیچارے غریب اور مزدور لوگ جو پیدل چلتے ہوئے بمبئی اور دلی سے اپنے گھروں کو جا رہے اس تپتی ہوئی گرمی میں اور دھوپ میں، اللہ اکبر، ان کی پریشانی کے بارے میں ذرا سوچیے اور تصور کیجیے۔ ہم اور آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے ان کی تکلیف کا، ان کے درد کا احساس نہیں کر سکتے۔ ٹرینیں چل رہی ہیں، حکومت کی لاپرواہی دیکھیے، حکومت کی بد انتظامی دیکھیے، ٹرینیں جانا کہیں ہیں، جا کہیں رہی ہیں۔ حالات یہ ہیں، ابھی ایک ویڈیو بہت وائرل ہوا ہے سوشل میڈیا پر کہ ایک عورت ہے بیچاری بھوکی پیاسی اسٹیشن پر مر گئی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے اس کو ابھی زندہ سمجھ کر کے اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آزادی کے بعد شاید ملک میں ایسی پریشانی کا دور نہیں دیکھا گیا، اور ابھی ہم اس پریشانی سے پوری طریقے سے ابھرے نہیں تھے کہ ایک اور پریشانی آئی۔ ملک کے کچھ حصوں میں طوفان آیا اور طوفان کے اثر سے کروڑوں اربوں کی سمپتی اور پراپرٹی برباد ہو گئی۔
کافی لوگوں کا جانی بھی نقصان ہوا اور بہت بڑا مالی نقصان ہوا۔ اس کے بعد اب ایک تیسری مصیبت آئی ہے کہ ٹڈیوں کا ایک بڑا دل جو ہے، ٹڈی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ٹڈیاں ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ میں جا رہی ہیں اور فصلوں کو تباہ کر رہی ہیں، اناج کو کھا رہی ہیں، اناج کی جو فصلیں ہیں تباہ کر رہی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ اناج جو ہم کھاتے ہیں یہ جب تباہ ہو جائے گا، اس کی پیداوار کم ہوگی، آنے والے دنوں میں اللہ نہ کرے اس کی وجہ سے مہنگائی بڑھے گی، پھر اور بھوک مری کی نوبت آئے گی۔ یہ کیا ہے میرے بھائی؟ کئی لوگ سوال کر رہے ہیں کہ ٹڈی کا مسئلہ کیا ہے؟ کیا ٹڈی اللہ کا عذاب ہے؟ جی ہاں، ٹڈی اللہ کا عذاب بن کر کے بھی دنیا میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 133 میں آل فرعون کا ذکر کیا کہ فرعون اور فرعون کے جو چیلے چمچے تھے، فرعون کے جو ماننے والے تھے، اس کے جو فالوورز تھے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 5 ٹائپ کے عذاب بھیجے۔ اللہ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِيَ وَالدَّمَ، ہم نے فرعون کے اوپر اور فرعون کی آل و اولاد کے اوپر، فرعون کی قوم کے اوپر ہم نے سب سے پہلے طوفان بھیجا۔ یہ طوفان کیسا تھا؟ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ طوفان کا 2 مطلب ہوتا ہے۔ ایک مطلب تو یہ اتنی بارش ہوئی کہ ان کی فصلیں تباہ ہو گئیں، ان کی لوگ بہہ بہہ کے مرنے لگے، ہلاک ہونے لگے۔ ایک طوفان کا تو ایک مطلب یہ ہے، اور دوسرا مطلب جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ طوفان کا دوسرا مطلب ہے کثرت الموت، بہت تیزی سے لوگ مرنے لگے۔ گویا ہمارے زمانے میں جو کورونا وائرس ہے اس کو بھی آپ ایک طوفان کہہ سکتے۔ تو اللہ نے پہلا عذاب جو بھیجا فرعونیوں کے اوپر وہ طوفان بھیجا، بڑی تیزی سے لوگ مرنے لگے۔ اب وہ لوگ آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اے موسیٰ آپ اپنے رب سے دعا کر دیجئے، انشاءاللہ ہم سدھر جائیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کی دعا قبول کی، طوفان ختم ہو گیا۔ طوفان ختم ہو گیا، پھر سے شرارت شروع ہو گئی، پھر سے بنی اسرائیل پر ظلم کرنے لگے، پھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگے۔ اب اللہ نے دوسرا عذاب بھیجا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ، اب اللہ نے ٹڈیوں کا دل بھیجا۔ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ٹڈیاں آتی تھی، ان کی پوری پوری فصلیں تباہ کر دیتی تھی۔ اب اناج کے لالے پڑ گئے، کھانے کے لالے پڑ گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، اے موسیٰ غلطی ہو گئی ہم سے، ہماری فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، اللہ سے دعا کر دیجئے، آپ اپنے رب سے دعا کر دیجئے، ہماری فصلیں بچ جائیں، ہم بھوکے مر جائیں گے، بچے ہمارے بھوکے مر جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی، ٹڈیوں کا دل واپس چلا گیا۔ پھر سر شرارت پر اتر آئے، پھر جو تھوڑی بہت فصل بچی تھی بولے ابھی تو ہمارے پاس بہت ہے کھانے پینے کو، پھر وہی سلوک شروع کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ پھر تیسرا عذاب اللہ نے بھیجا، والقمل، اب اناج جو بچا ہے اس اناج میں گھن لگ گئے، کیڑے لگ گئے، اناج کو کھانے لگے۔ بھئی اناج میں تھوڑا بہت تو گھن پیدا ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں گھن پیدا ہو جائے جو اناج کو خراب کر دے تو ظاہر سی بات ہے پورا یہ تو تباہی کی چیز ہے۔ اس کے بعد چوتھا جو عذاب آیا وہ میڈک کی شکل میں آیا، کھانے کے اندر، سالن کے اندر، سبزیوں کے اندر، جو سامان کھا رہے اس کے اندر میڈک نکل رہا ہے، کھانا دوبر ہو گیا ان کا۔ اور پھر پانچواں عذاب جو آیا وہ خون کی شکل میں آیا، ہر چیز میں خون، پانی میں خون، کھانے میں خون، پلیٹوں میں خون، خون نکل آتا تھا۔ اللہ نے کہا آیات مفصلات، یہ ہماری کھلی ہوئی نشانیاں تھیں، اتنا دیکھ کر کے تو ایک اندھا آدمی بھی ایمان لے آئے۔ لیکن فاستکبروا، یہ فرعون تھا، فرعون کے چیلے چمچے تھے، انہوں نے تکبر سے کام لیا، ان کی حرکتوں میں کوئی کمی نہیں آئی، ان کی شرارتوں میں کوئی کمی نہیں۔ فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، وہ مجرم تھے، وہ اللہ کے نافرمان تھے اور نافرمان رہے۔ میرے بھائیوں، شاید میں نے تو اپنے ہوش و حواس میں اتنے پریشانی کے دن نہیں دیکھے، ہمارے بزرگوں نے شاید دیکھا ہو۔ اتنے برے اور اتنے پریشانیوں اور اتنے آزمائش کے دنوں کے باوجود ہمارے حالات، ہمارے اخلاق، ہمارے کردار پر کوئی چونی نہیں تھی۔ ہمیں ایک بار بھی خیال نہیں آتا کہ ہم اپنی حرکتوں کو سدھاریں، اپنی برائیوں سے توبہ کریں، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائیں۔ اللہ نے فرمایا سورہ اعراف کے اندر وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلہا بالبأساء والضراء لعلہم یضرعون، ہم نے جب بھی کسی نبی کو کسی بستی کے اندر بھیجا ہے، اس بستی کے لوگوں کو ہم نے کبھی بھوک کے ذریعے آزمایا، کبھی بیماریوں کے ذریعے آزمایا،
کبھی مہنگائی آ گئی، کبھی معیشت تباہ ہو گئی، کبھی بیماری اور وائرس پھیل گیا، کیوں ہم نے آزمایا، کیوں ہم نے اپنا عذاب بھیجا؟ لعلہم یضرعون، تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں تضرع کریں، اللہ کی بارگاہ میں گر گڑائیں، اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اپنے حالات کی اصلاح کر لیں۔ اللہ اپنا عذاب بھیجتا اپنے بندوں کو تنبیہ کرنے کے لیے۔ قرآن کریم کے 15ویں پارے میں اللہ نے فرمایا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، میرے بندو ہم اپنی نشانیوں کو اسی لیے بھیجتے ہیں تاکہ تم کو اپنا خوف یاد دلائیں، اپنا ڈر تمہارے دلوں میں پیدا کرے، تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ مگر افسوس کی بات ہے ہمارے اندر کوئی فرق نہیں پڑا۔ اچھا، اب ایک سوال یہ پیدا ہو رہا ہے، ٹڈی کا مسئلہ کیا ہے؟ ٹڈی کو کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے؟ ٹڈی کو مارنا کیسا ہے؟ بہت سارے مسائل پوچھے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ ٹڈی جو ہے یہ ایک حلال جانور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیثوں سے ثابت ہے اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول کے ساتھ 7 غزوے کیے، 7 جنگوں میں ہم نے شرکت کی، کُنَّا نَأْكُلُ الْجَرَادَ، اور راستے میں ہم کو کھانے کی کوئی چیز نہیں ملتی تھی سوائے ٹڈی، ہم ٹڈی کھاتے تھے۔ اور ابن ماجہ کی اور مسند احمد کی صحیح روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ، 2 جانور ایسے ہیں جو مرے ہوئے ہوں تب بھی حلال ہیں، ان کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، 2 مردار حلال ہے ہمارے لیے، الحوت والجراد، ایک مچھلی حلال ہے، مچھلی کو ذبح نہیں کرنا، اور دوسرے ٹڈی حلال ہے۔ اب ٹڈی یہ مری ہوئی ہو تب بھی کیوں حلال ہے؟ علماء نے اس کی حکمت یہ بتائی کہ اس کے اندر بہتا ہوا خون ہوتا ہی نہیں، جو حلال جانوروں کے اندر یہ ہوتا ہے بہتا ہوا خون بہ جائے اس کے بعد وہ حلال ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی خون ہوتا ہی نہیں بہتا ہوا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو ٹڈی ہوتی ہے کوئی گندگی کی چیز نہیں کھاتی، اناج وغیرہ کھاتی، کوئی کیڑا مکوڑا یا کوئی گندی چیز نہیں کھاتی، تو وہ حلال ہے، کھا سکتے ہیں۔ لیکن ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے اس کو قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ امام بیہقی کی ایک حدیث کی کتاب ہے شعب الایمان، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تقتلوا الجراد، ٹڈی کو قتل مت کرو، فإنه جند اللہ العظم، اس لیے کہ وہ اللہ کا سب سے بڑا لشکر ہے۔ اور یہ حدیث صحیح، علامہ البانی نے اس کو حسن قرار دیا۔ اب ایک حدیث کہہ رہی کھا سکتے ہو، ایک حدیث کہہ رہی قتل مت کرو، کیا مطلب؟ قتل مت کرو کا مطلب یہ ہے کہ فضول میں مت مارو، بھئی ایک فائدے کی چیز ہے، تمہارے لیے ایک حلال اس کے اندر غذا ہے، اور آپ کے یہاں ہمارے یہاں چونکہ نہیں کھائی جاتی اس لیے ہمیں سن کر کے تھوڑا عجیب لگ رہا ہوگا، عرب ممالک میں بہت لوگ کھاتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں وہ جھینگا کھاتے، جھینگا، تو ویسے ہی جھینگا اس کو سمجھیے، بہت سارے لوگ اس کو زمین کا خشکی کا جھینگا کہتے ہیں، اور شوق سے کھاتے لوگ اس کو طرح طرح سے بنا کے، تو کھا سکتے ہیں۔ قتل کرنے سے اللہ کے نبی نے اس لیے منع کیا کہ یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، اللہ کا ایک لشکر ہے، اس کو فضول میں قتل مت کرو۔ آج کل سوشل میڈیا پر ایک حدیث بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی نے ٹڈی کا نام لے کر کے بد دعا کی ہے۔ آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک کی روایت ہے وہ، اور ابن ماجہ اور ترمذی کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ٹڈی پر بد دعا کرتے، ٹڈی کا نام لے کر کے، تو کہتے اللہم اہلک کبارہ، اے اللہ تو بڑی ٹڈیوں کو ہلاک کر دے، وقتل صغارہ، چھوٹی ٹڈیوں کو قتل کر دے، وافسد بیضہ، اس کے انڈوں کو تباہ کر دے، وقطع دابرہ، اور اے اللہ اس کی جڑ کاٹ دے، اس کی جڑ ختم کر دے، وخذ بافواہہا عن معایشنا وارزاقنا، اور اے اللہ تو ہماری کھیتیوں کو اور ہماری روزی روٹی کو اس کی زبان سے، اس کے منہ سے بچا لے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا ہے اللہ کے رسول، آپ اللہ کے ایک لشکر کے اوپر بد دعا کر رہے ہیں کہ اس کی جڑ ختم ہو جائے، اس کی نسل ختم ہو جائے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ٹڈی جو ہوتی ہے الجراد نسرۃ الحوت فی البحر، یہ مچھلی کی چھینک ہوتی ہے، پانی کے اندر مچھلی جو چھینکتی ہے اس کی چھینک کے اثر سے یہ پیدا ہوتی ہے۔ یہ حدیث بہت زیادہ آج کل سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بد دعا ہمیں کرنی چاہیے، مگر یاد رکھیں آپ یہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث ضعیف بھی نہیں، اس کو علامہ البانی وغیرہ نے موضوع قرار دیا ہے، من گڑت ہے یہ حدیث۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے ابو داؤد کے اندر کہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ ٹڈی کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کا بہت بڑا لشکر ہے، لا آکلہ ولا احرمہ، میں کھاتا بھی نہیں ہوں، میں حرام بھی نہیں قرار دیتا ہوں۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، مگر یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ تو کھانا جائز ہے
مگر اس کا نام لے کر کے بددعا کرنے کے بارے میں جو حدیثیں آئی ہیں وہ صحیح نہیں ہیں۔ اب یہ ہے کہ جب ہماری کھیتیوں کو تباہ کرنے لگے تو ہم قتل کر سکتے ہی نہیں، کیونکہ حدیث میں قتل کرنے سے منع کیا گیا۔ تو امام قرطبی نے بڑی اچھی بات لکھی اپنی تفسیر قرطبی کے اندر، انہوں نے کہا دیکھو اگر ہمارے اوپر کوئی مسلمان حملہ کرے، ہمارا مال لوٹنے کے لیے کوئی مسلمان ہم پر حملہ کرے، تو شریعت کہتی ہے مسلمان سے بھی لڑ سکتے ہو۔ تو جب مسلمان جس کی جان مال حرام ہے اگر وہ ہمارا مال لوٹنے کے لیے آ جائے تو اس سے لڑ سکتے ہیں ہم، تو ٹڈی تو بہرحال ایک جانور ہے، اگر ہمارے لیے موذی ہو جائے، نقصان دہ ہو جائے، ہماری کھیتیوں کو تباہ کرنے لگے تو قتل کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں اس کو۔ جیسے اللہ کے نبی نے بچھو اور سانپ کو مارنے کا حکم دیا ہے ضرورت پڑنے پر، ویسے ہی ٹڈی کو بھی مارا جا سکتا ہے۔ ہاں شوقیہ طور پر اور فضول طور پر نہ مارا جائے، جب نقصان پہنچانے لگے تب مارا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ ٹڈی کے بارے میں چند حدیثیں تھی، میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے وضاحت کر دوں۔ قرآن کریم میں صرف 2 مقامات پر ٹڈی کا ذکر ہے، ایک تو میں نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 133 پڑھی، اور دوسرے چلے آئیے آپ 26ویں پارے میں سورہ قمر کی آیت نمبر 7 میں، 27ویں پارے میں سورہ قمر کی آیت نمبر 7 میں اللہ نے فرمایا کہ خش عن ابصارہم یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر، کہ قیامت کے دن جب لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے تو ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی اور وہ اتنی تیزی سے میدان محشر کی طرف بھاگیں گے جیسے ٹڈیوں کا دل بھاگتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی کہ ٹڈیاں جیسے بڑے گروپ کی شکل میں آتی ہیں، اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ دنیا میں جب کوئی بڑی فوج کسی پر حملہ کرتی تو کہتے ہیں ٹڈی دل نے حملہ کیا، ٹڈی اتنی بڑی تعداد میں آتی ہے۔ تو یہ بہرحال اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب ہے، اور ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس موقع پر ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ سے توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اور آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ سماج میں اصلاح کا کام برابر ہوتے رہنا چاہیے، برائی سے روکنے کا کام اور بھلائی کا حکم دینے کا کام برابر ہوتا رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ہود کے اندر وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اے نبی آپ کا رب کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا ہے، کسی بستی پر ظلم نہیں کرتا ہے، کسی قوم پر تباہی نازل نہیں کرتا ہے جب تک اس بستی کے اندر اصلاح کرنے والے لوگ۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اصلاح کرنے والے، سماج میں برائی کو برائی کہنے والے لوگ جب تک موجود ہیں تب تک سماج ہلاک نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑے پوائنٹ کی بات ہے، اس پر ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نیک لوگ جب تک ہیں تب تک نیک لوگوں کے رہنے کے باوجود تباہی آئے گی، ہاں اصلاح کرنے والے جب تک ہیں انشاءاللہ تباہی نہیں آئے گی۔ تو سماج میں ایک طبقہ ایسا ہونا چاہیے۔ اور ابھی عید کی نماز ہم لوگوں نے پڑھی، بہت سارے لوگوں کے گھر میں مسئلہ آیا کہ عید کی نماز کو کیسے پڑھا جائے، تراویح کا مسئلہ آیا، لوگوں کے گھر میں ضرورت محسوس ہوئی کاش ہمارے گھر میں کوئی حافظ ہوتا۔ عام حالات میں ہم کہتے ہیں بھئی مولوی کی ضرورت کیا ہے، حافظ کی ضرورت کیا ہے، لیکن ان حالات نے ہمیں اور آپ کو سبق دیا کہ ہر گھر میں ایک حافظ کی ضرورت ہے، ہر گھر میں ایک عالم کی ضرورت ہے۔ اور اب ہمیں ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے اور اپنے ایک بچے کو ہمیں دینی تعلیم کی راہ میں لگا دینا چاہیے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارے یہاں سارے بچے جو ہے ڈاکٹر انجینئر وکیل بن رہے ہیں کہ چلو بھائی ہم کسی ایک بچے کو عالم میں لگا دیں گے تو نقصان ہو جائے گا۔ اللہ کے بندو، اپنے دین کو بھی ہم ترجیح دینا سیکھیں کہ ہمارا دین بھی ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں رب العالمین اس مہلک وبا سے، اس طوفان سے، اور پھر یہ جو ٹڈیوں کی شکل میں جو اللہ کا عذاب آیا ہے، اس سے ہمارے ملک کی اور تمام لوگوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس وائرس کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے، لاک ڈاؤن سے جو معیشت پر، کاروبار پر، لوگوں کی روزی روٹی پر جو برے اثرات پڑے ہیں، رب العالمین جلد سے جلد ان اثرات سے ہم سب کو نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے، ہمارے کاروبار میں کشادگی عطا فرمائے، ہمارے ملک میں امن اور چین عطا فرمائے، ظالموں کو اور عوام کے خون کی ہولی کھیلنے والوں کو اور عوام کے درد سے انجان رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کے انجام تک پہنچا دے۔ رب العالمین اپنے بندوں کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہماری مسجدوں میں عبادت کو پھر سے ہمیں پوری آزادی کے ساتھ ہمیں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرمائے۔ اللہ ہمارے سینوں میں اپنے رسول کی محبت پیدا فرما دے۔ اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما دے۔ اللہ ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرما دے۔ رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔